السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ تمام تعریفیں، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ درود و سلام نازل ہو اللہ کے سارے انبیاء اور اس کے رسولوں پر، بالخصوص ہمارے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین، آج کا میرا موضوع ہے کہ دور حاضر کا مسلمان تباہی کے دہانے پر۔ اللہ عز و جل نے انسان کو اس دنیا میں پیدا کیا اور اس کے لیے ایک بڑا اہم مقصد بیان فرمایا۔ وہ مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی اطاعت کرے، اس کے لیے اپنے خواہشات کو قربان کرے، شیطان کی پیروی سے، شرک، بدعات و خرافات اور بت پرستی سے اپنے آپ کو بچائے۔ لیکن دور حاضر میں اگر ہم دیکھتے ہیں، مسلمانوں کی حالت تو بالکل ہی افسوسناک ہے کہ مسلمان اپنے مقصد زندگی کو کھو چکا ہے، بھلا چکا ہے۔ وہ جانوروں کی طرح زندگی گزار رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سننے کے لیے کان دیے ہیں، سمجھنے کے لیے دل و دماغ عطا کیا ہے، اللہ کی نشانیاں، قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے لیے نگاہیں دی ہیں، آنکھیں دی ہیں۔ اس کے باوجود انسان اپنے مقصد زندگی کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپائے ہیں بلکہ چوپائے سے بھی بدتر ہو چکے ہیں۔ محترم سامعین و سامعات، آج کا مسلمان دین سے دور ہوتا جا رہا ہے، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو چکا ہے، وہ ہر طرح کے گمراہیوں میں ڈوب چکا ہے۔ اگر ہم یہی مسلمانوں کی حالت پچھلے زمانے میں دیکھتے ہیں تو وہ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل دور جاہلیت کے ماحول میں پلے بڑھے، اور ان کے اندر بھی اس سے زیادہ برائیاں تھیں کہ اپنی اولاد کو ہی زندہ درگور کیا کرتے تھے، لڑکیوں سے نفرت کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے معاملات پر ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے تھے، سال ہا سال تک یہ لڑائیاں جاری رہتی تھیں، کئی لوگوں کا قتل ہو جاتا تھا، لیکن ان کی دشمنیاں ختم نہیں ہوتی تھی۔ وہ بالکل ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے تھے، وہ جہنم کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کی تعلیمات دے کر بھیجا، توحید کا پیغام دے کر بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا والوں کو، بالخصوص اس وقت کے عرب کے باشندوں کو، بتوں کی عبادت اور گندگی سے، ہر طرح کے جہالت، گمراہی سے بچنے کی دعوت دی۔ ان میں سے بہت سے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لبیک کہا، قبول کیا، دین اسلام کو اپنایا، اور زمانے جاہلیت کے تمام کاموں کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ وہ اس وقت جیسے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا، نجاشی کے دربار میں جب ان کو بلایا گیا، چونکہ اس وقت کافروں نے کچھ وفد کو بھیجا تھا نجاشی کے پاس، حبشہ کے بادشاہ کے پاس، جب مسلمان اس کی طرف، حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے تو وہاں سے مسلمانوں کو واپس لانا چاہتے تھے، تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو نجاشی نے بلا کر وہ کیا پیغام ہے نبی کا جس کی وجہ سے وہ ان کے آبائی دین کو چھوڑ کر دین اسلام کو انہوں نے مان لیا ہے،
آخر ان کی بھی بات اس نے سنی۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے زمانۂ جاہلیت کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ اس طرح ہے، کہا کہ اے بادشاہ، یہ نبی آنے سے پہلے ہم شراب پیتے تھے، زنا کرتے تھے، اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے، وہ سالہ سال تک لڑائیاں جاری رہتی تھیں، خون خرابہ کرتے تھے، ایک دوسرے کی عزت کا کوئی پاس و لحاظ نہیں تھا، ہم بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، رب کو ہم بالکل بھلا چکے تھے، بالکل زمانے جاہلیت کی زندگی گزار رہے تھے، جانوروں کی طرح ہم زندگی بسر کر رہے تھے۔ لیکن ہمارے پاس یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری تعلیمات اور پیارے پیغامات لے کر آئے اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی، شرک سے روکا، بدعات و خرافات سے روکا، اور ایک دوسرے کی عزت اور تکریم کرنے کی ہمیں تلقین کی، اچھے اچھے اخلاق سکھائے، تو ہم نے ان کی باتوں کو مان لیا اور اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا۔ یہی ہمارا جرم ہے کہ ایک ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی وجہ سے یہ ہمیں مارتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ہماری زندگی کا جینا مشکل کر دیا ہے، انہوں نے ہمیں ستا رہے ہیں، اپنے ملک سے انہوں نے نکال دیا ہے اور ہم وہاں سے بھاگ کر یہاں پر آ کر پناہ لیے ہیں۔ تو یہ زمانے جاہلیت کا نقشہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کھینچا ہے۔ دوستو اور بھائیو، اس کے بعد کیا ہوا کہ اسلام پھلتا پھولتا گیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین دین اسلام کو قبول کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے لگے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں حکمرانی آ گئی، وہ پورے ملک عرب پر حکمران بن گئے، ملک فارس، ملک شام، ملک عراق، لبنان اور فلسطین، ہر جگہ مسلمانوں کا اسلام کا پرچم لہرانے لگا، اعلاء کلمۃ اللہ بلند ہونے لگا، ہر طرف سے کفر کے بادل چھٹ گئے، شرک، بدعات اور خرافات اور اسی طریقے سے ہر طرح کے اخلاقی بیماریاں، اخلاقی برائیاں سب ختم ہو گئیں۔ تو یہ دین اسلام کی خوبیاں تھیں۔ اس وقت انہوں نے دین اسلام کو قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں حکمرانی عطا کی، سربلندی عطا کی۔ لیکن آج کا مسلمان اپنے 1400 سال پرانا جو دین ہے، دین اسلام ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی رکھی ہے، فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، وہی پسندیدہ دین ہے۔ جو اس سے روگردانی اختیار کرتا ہے تو پھر اس کا دین قابل قبول نہیں ہوگا، وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے، تباہی اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو آج کے دور میں مسلمانوں نے اس دین کو چھوڑ دیا، دین اسلام سے دوری اختیار کی، اسی وجہ سے تباہی، بربادی ان کا مقدر بنتی جا رہی ہے۔ مسلمان آج ایک بڑی تعداد میں ہیں، اس کے باوجود بھی مسلمانوں کی حالت خستہ ہے۔ مسلمان کبھی مالی حالت سے پریشان اور مجبور ہیں، کبھی اپنے دین کو چھپائے پھرنے پر مجبور ہو چکے ہیں، اپنی اللہ کی عبادت کھلے طور پر کرنے سے وہ عاجز آ چکے ہیں، چونکہ یہ دور ایسا فتنے کا دور ہو چکا ہے کہ دین اسلام کے علاوہ جو باطل طاقتیں ہیں ابھر رہی ہیں، ان کی طاقتیں بڑھ رہی ہیں، مسلمان کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ بہت ساری وجوہات ہیں دوستو اور بھائیوں، ان میں سے ایک اہم وجہ یہی ہے کہ آج مسلمانوں نے دین اسلام کو، دینی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا، پیچھے چھوڑ دیا، اور دنیا والوں کی اور نئے تہذیب و تمدن جو انسان کو انسان بنانے کے بجائے ایک جانور بناتا ہے، ایک انسان کو لباس پہنانے کے بجائے اس سے لباس اتارتا ہے، عورتوں کو لباس پہنانے کے بجائے ان کا لباس چھوٹا کرتا ہے اور اتارتا ہے، ایسا ماحول بنتا جا رہا ہے۔ مسلمانوں نے ایسے ماحول کو اپنایا ہے، اسی کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے مسلمانوں پر، اسلام پر، اہل اسلام پر اور مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے۔ مسلمان ہر جگہ پسپا ہوتے جا رہے ہیں، ذلیل و خوار ہوتے جا رہے ہیں۔ دوستو اور بھائیو، دین اسلام ہی وہی جو ہے ہمارے پاس طاقت ہے اور قوت ہے جس کے ذریعے سے ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور اللہ کے پاس بھی سربلندی اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا جبکہ وہ فلسطین جا رہے تھے اور وہاں پر بیت المقدس کی چابی ان کو دی جا رہی تھی، جب بیت المقدس فتح ہو چکا تھا تو ایک پھٹے پرانے کپڑے پہنے جا رہے تھے، تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ آپ ایک بڑے بادشاہ ہیں اور ایک بڑی سلطنت کے پاس جا رہے ہیں اور آپ کو بڑی طاقت مل گئی ہے، تو لہٰذا آپ اچھے چیزیں اختیار کریں، اچھے لباس پہنیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو چیز ہمارے پاس ہے وہ چیز ان کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں
اسی دین اسلام سے عزت اور سربلندی عطا کی ہے۔ جو اس دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور چیز اختیار کرتا ہے تو پھر اس کے لیے ذلت و خواری مقدر بن جاتی ہے۔ تو اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی اسلام کے ذریعے سے عزت اور سربلندی عطا کی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دین اسلام ہی وہ ایسا سبب ہے، وہ ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے آج بھی ہم اپنے اس پرانی کھوئی ہوئی دولت کو اپنا سکتے ہیں، وہ لوٹا سکتے ہیں، پھر ہم آج بھی اس دنیا پر حکمرانی کر سکتے ہیں، اور آج ہمارا سکہ چل سکتا ہے اگرچہ کہ ہم وہ دین اسلام کو اپنائیں، دین سے ہم محبت کریں۔ آج مسلمانوں کی اگر حالت دیکھتے ہیں تو دین سے، دینی تعلیمات سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے بچے، ہمارے بچیاں دین اسلام کی تعلیمات کو بالکل ہی پرانی چیزیں سمجھتے ہیں، وہ اس کے اندر ترقی نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ اگر کوئی ایک عالم بنتا ہے، حافظ قرآن بنتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ وہ اس دنیا کے ساتھ چلنے کے قابل نہیں ہیں، اس دنیا کے ساتھ چلنے کے لائق نہیں ہیں، اس کے اندر وہ کوالٹیز نہیں ہیں، وہ خوبیاں نہیں ہیں جو اس دنیا کے اندر حکومت کر سکے۔ محترم حاضرین، میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ دنیا کی کون سی ڈگریاں وہ اپنے پاس رکھتے تھے؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی تعلیمات ان کے اندر موجود تھی، قرآن کی وہی تعلیمات ان کے اندر موجود تھی۔ پھر کیا ہوا کہ دنیا کے وہ حکمران بن گئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے دین کو اپنے گلے سے لگایا، دینی تعلیم وہ سیکھے، اپنے بچوں کو انہوں نے سکھایا، اور اسی اسلام کی، اسی دین کی تبلیغ کے لیے وہ دنیا کے کونے کونے، چپے چپے میں چلے گئے، اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے انہوں نے اپنی جان کو قربان کرنا پسند کر لیا، اپنے مال کو لٹانا پسند کیا، اپنے گھر بار چھوڑنا پسند کیا۔ لیکن آج کیا ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ہمارا مال دین اسلام کے لیے لٹے، دین اسلام کے لیے خرچ ہو؟ آج ہم اپنا وقت دین اسلام کے لیے کیا صرف کرنا چاہتے ہیں، خرچ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آج ہم اپنے جان کو دین اسلام کی راہ میں لٹانا پسند کرتے ہیں؟ اکثر و بیشتر مسلمان اس سے بالکل پیچھے ہیں۔ یہ نہیں چاہتے کہ دین کے لیے اپنا مال خرچ کرے، دین کے لیے اپنا وقت لگائے، دین کے لیے اپنی جان کو قربان کریں۔ یہی وجہ ہے، یہی سبب ہے، یہی فرق ہے آج ہم میں اور وہ پچھلے مسلمان سلف صالحین میں، کہ وہ دین کے لیے مرنا مٹنا چاہتے تھے۔ جیسے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ملتا ہے، وہ عراق کے یعنی فوج سے لڑنے کے لیے جا رہے تھے، تو وہاں کی گورنر نے ایک خط لکھا کہ تم ایک ایسے فوج سے، ایسی قوم سے لڑنے آ رہے ہو جو ایک پہاڑ کی چٹان کی طرح ہے، تم اس سے مقابلہ کرنے آ رہے ہو اپنے مسلمان چند ساتھیوں کو لے کر، جبکہ ہمارے پاس 2.5 لاکھ فوج ہے اور تمہارے پاس صرف 40,000 فوج ہے، تم کیسے مقابلہ کر سکتے ہو؟ تو کیا تم کو معلوم بھی ہے ہماری طاقت کیا ہے؟ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے یہ جواب دیا کہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری طاقت کیا ہے، تمہاری قوت کیا ہے، لیکن ہمارے مسلمانوں میں وہ چیز ہے جو تمہارے لوگوں میں نہیں ہے، تمہارے فوج کے اندر نہیں ہے۔ تمہاری فوج کے لوگ دنیا کو چاہتے ہیں، دنیا پھر واپس لوٹنا چاہتے ہیں میدان جنگ سے، لیکن ہمارے پاس ایسی مسلمان ہیں، ایسی فوج ہے جو اس جنگ میں مرنا پسند کرتی ہے، مرنے کے لیے وہ آ رہے ہیں، تیار ہیں۔ وہ ہماری فوج ایسی فوج ہے کہ وہ اپنے مال کو اس راہ میں، اس دین کے لیے لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ وہ دنیا نہیں بلکہ آخرت کے طلبگار ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مر جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں اعلیٰ مقام ملے گا، ہم شہید کہلائیں گے۔ اگر ہم پھر واپس لوٹ کر جائیں گے تو ہم غازی کہلائیں گے۔ تو مرنے کے لیے تیار فوج ہے، لہٰذا ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، لہٰذا ہم تم سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ دوستو اور بھائیو، یہ ایک اہم سبب ہے کہ ہم دین سے دور ہونے کی وجہ سے ہم آج ذلیل و خوار ہوتے جا رہے ہیں۔ دوستو اور بھائیو، آج مسلمانوں میں دین کی بہت کمی ہے۔ نمازوں کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو بالکل 10% مسلمان ہی ایسے ہیں جو شاید کہ پابندی سے نماز پڑھتے ہوں، شاید کہ پابندی سے مسجد میں نماز ادا کرتے ہوں، اللہ کی صحیح عبادت کرتے ہوں۔ 90% مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ بے نمازی ہیں، وہ بدکردار ہیں، وہ نماز سے جی چراتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے اپنے سر جھکانے سے جی چراتے ہیں۔ اور مسلمانوں میں بہت سے مسلمان ایسے بھی ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کے عقائد بالکل باطل عقائد ہیں، گمراہ کن عقائد ہیں، وہ کافروں جیسے
عقائد ہیں، مشرکوں اور منافقوں جیسے ان کے عقائد ہیں، وہ اللہ کے سامنے بھی جھکتے ہیں اور غیر اللہ کے سامنے بھی اپنا سر جھکاتے ہیں، وہ اللہ سے بھی مانگتے ہیں، وہ غیر اللہ سے بھی دعا کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے بھی امید اور آرزو لگاتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ پیروں، مرشدوں، بزرگوں، ولیوں سے، نبیوں سے، فرشتوں سے وہ آرزویں اور امیدیں لگاتے ہیں، ان سے بھی دعائیں مانگتے ہیں، وہ اللہ سے بھی ڈرتے ہیں اور غیر اللہ سے، شیطان سے، جنات سے، اور پھر اللہ کے علاوہ جن کو بھی بڑا سمجھتے ہیں ان سے بھی ڈرتے ہیں۔ تو یہ شرک ہے دوستو اور بھائیو۔ اللہ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت سے ایمان والے ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ شرک کرتے ہیں، تو مشرک ہیں۔ تو اس لہٰذا بہت سے مسلمانوں کی یہ حالت ہے۔ تو جب یہ ہماری حالت ہو گئی ہے کہ ہم صحیح عقیدے پر نہیں ہیں، ہمارے اعمال اور ہمارے اخلاق صحیح طریقے سے نہیں ہیں، دین اسلام پر نہیں ہیں، تو کیسے ہم ترقی کر سکتے ہیں؟ کیسے ہم تباہی اور بربادی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ دوستو اور بھائیو، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنا وقت اللہ کے لیے قربان کریں، اپنے دین کے لیے، اپنے مر مٹنے کے لیے تیار رہیں۔ ہم مسجدوں کو نمازوں کے لیے جائیں، مسجدوں کو بھر دیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم نکل پڑیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم اپنا پیسہ قربان کریں، اپنا پیسہ خرچ کریں، اپنی محنت کی کمائی اس میں لٹائیں، دین کی سربلندی کے لیے دعوتی میدان میں اور علمی میدان میں اور عبادت خانوں کے بنانے میں اور مسلمانوں کی، غریبوں کی، یتیموں کی مدد کرنے میں، صدقہ و خیرات کرنے میں ہم آگے رہیں، تاکہ مسلمانوں کی جو شعائر ہیں، مسلمانوں کی جو علامات ہیں وہ باقی رہیں اور دین اسلام سربلند رہے۔ دوستو اور بھائیو، آج دین علم کی کمی ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر بزدلی پیدا ہو چکی ہے، ہمارے اندر تباہی اور بربادی اور فتنہ و فساد بڑھتے جا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ بالکل اس زمانے کے مسلمانوں سے برعکس ہے، جن سے اللہ راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ ان سے راضی ہوا۔ آج کے مسلمان شہوت پرست ہو چکے ہیں، نفس پرست ہو چکے ہیں، وہ جو نفس چاہتا ہے وہی کرتے ہیں، قرآن کی بات کو پیچھے ڈال دیتے ہیں، جو اللہ کی کتاب ہے اس کتاب کو وہ پیچھے پس پش ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے ان حدیثوں کو وہ بالکل نہیں مانتے اور یقین بھی نہیں کرتے ہیں، اور مانتے ہیں تو جو نفس کی جو نفس چاہتا ہے اس کو قبول کرتے ہیں۔ جو ہمارا نفس جس کو نہیں مانتا ہے، اپنے عقل میں وہ بات نہیں آتی ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ منکرین حدیث ہو چکے ہیں، حدیث کا انکار کرنے والے ہیں۔ صرف ہم کہتے ہیں کہ قرآن پر عمل کریں گے اور اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو چھوڑ دیں گے، جبکہ قرآن اور حدیث سے مل کر ہمارا دین بنا ہے۔ قرآن اور حدیث سے مل کر ہمارا دین بنا ہے، چونکہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی شرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے۔ اگر ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں صرف قرآن کے ذریعے سے تو ہم بالکل بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوقات بتلائے اور کہا کہ نماز پڑھو، لیکن طریقہ کس میں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں ہے۔ تو لہٰذا بہت سے لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، جو کہ حدیثوں کا انکار کرنے والے منکرین حدیث ہیں، تو اس سے کامیابی نہیں ملنے والی ہے۔ جو عقل پرست ہیں، جو شہوت پرست ہیں، جو نفس پرست ہیں، ایسے لوگ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ دوستو اور بھائیو، یہ رہا عقیدے کا معاملہ، اور اسی طریقے سے اگر ہم ذاتی معاملات دیکھتے ہیں تو بھی اس کے اندر بھی مسلمان بالکل کوتاہی کر رہے ہیں۔ اگر ہم مسلمانوں کی زبانیں دیکھتے ہیں تو وہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں، وہ اسی طریقے سے غیبت کرتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں اپنی زبان سے، اور اسی طرح گالی گلوچ مسلمانوں کی عادت بن چکی ہے، اور اسی طریقے سے لڑائی جھگڑا کرنا یہ بالکل عام سی بات ہو چکی ہے، اور اسی طرح اپنی زبان سے کفریہ کلمات کہنا، یہ تمام کی تمام آج مسلمانوں میں موجود ہے۔ تو اسی وجہ سے تباہی اور بربادی کا سامان کر رہے ہیں، مسلمان تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ تم اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ تم مجھے شرم، اپنی زبان دو جبڑوں کے درمیان ہے اور دو پیروں کے درمیان والی چیز یعنی شرمگاہ کی ضمانت دو، اضمن لکم الجنہ، میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں تمہارے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ آج مسلمان اپنی زبان کا بالکل غلط استعمال کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو مسلمان اپنی زبان سے لوگوں کو
کے دلوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، دل آزاری کرتے ہیں، جو نہیں کہنا ہے وہ باتیں کہہ جاتے ہیں۔ تو لایانی باتیں کہنا، ہنسی مذاق کرنا، چچورا پن کرنا، یہ بالکل عام سی بات ہو چکی ہے، چونکہ مسلمان شہوت پرست ہو چکے ہیں، بس اپنا نفس جو چاہتا ہے وہ بولتے جاتے ہیں۔ لیکن اسلام میں کیا تعلیمات ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، توبہ استغفار کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے اس زبان سے۔ یہ کام مسلمان آج نہیں کر رہے ہیں، اسی لیے دین پیچھے ہوتا جا رہا ہے، دینی تعلیمات بجھتی چلی جا رہی ہیں، لوگوں کی دلوں سے دماغ سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور یہ چچورے پن کی باتیں، ہنسی مذاق اور کھلواڑ، یہ تمام چیزیں ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغوں میں بیٹھ چکی ہیں۔ اسی وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہوتے جا رہے ہیں، چونکہ ہماری شان اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم اپنے دین کو اختیار کریں، اپنے اسلام کی تعلیمات کو اختیار کریں۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام مکمل ہے، کامل ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تمہارے اس دین سے میں راضی ہو چکا ہوں۔ محترم ساتھیو، آج اگر مسلمانوں کے لباس کو دیکھتے ہیں تو ان کے لباس بھی غیر اسلامی لباس ہے، بالکل تنگ لباس پہننا، اور ایسا لباس کے جو جسم ڈھانکنے کے بجائے جسم کے اعضاء جسم کے جو چھپانے والی چیزیں ہیں اس کو ظاہر کرتا ہے۔ ہماری خواتین کے لباس دیکھتے ہیں تو گویا کہ لباس پہننے کے باوجود بھی وہ بے لباس نظر آتی ہیں۔ وہ برقعے جو پہنتی ہیں تو برقعے بھی ایسے پہنتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے نگاہیں ان کی طرف پلٹ کر جاتی ہیں، نوجوانوں کی نگاہیں ان کی طرف اٹھتی ہیں۔ تو لہٰذا آج ہماری عورتیں بے لباس ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور اسی طریقے سے فیشن کا لباس پہننا، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ایسا لباس پہننا کہ فخریہ لباس پہننا، یہ لباس بھی جائز نہیں ہے۔ اور مردوں کے لیے یہ ہے کہ اپنے ٹخنوں کے نیچے کپڑا نہ پہنے بلکہ ٹخنوں کے اوپر کپڑا پہنے، لیکن مرد اپنے ٹخنوں کے نیچے کپڑا پہنتا جا رہا ہے، اور عورتیں ٹخنوں کے نیچے بلکہ جو ہے ایک بالشت یعنی یرخینہ شبرا، جیسے کہ فرمایا ایک بالشت نیچے لٹکا لیا کریں، یہ کرنے کے بجائے اتنا ہی اوپر اٹھاتی چلی جا رہی ہیں۔ اور مرد کو یہ حکم دیا ہے کہ ٹخنوں کے نیچے نہ پہنے، تو اس سے منع کیا گیا ہے تو اتنا ہی وہ نیچے پہنتا چلا جا رہا ہے۔ تو آج ہمارے لباس کی حالت ہے، اور غیر مسلموں کا لباس اختیار کرتے ہیں، ان کا لباس پہن کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اگر کسی ایکٹر نے اپنے کپڑے پھاڑ کر پہنے ہیں، اپنے گھٹنے دکھائے ہیں، تو پھر اس کو فیشن کے نام پر ویسے کپڑے پہن رہے ہیں۔ اگر کسی ایکٹر نے کچھ اور طریقے سے اپنے بال بنائے ہیں تو اس طریقے سے اپنے سر کے بال بناتے ہیں، فیشن کے بال بناتے ہیں، کسی یعنی جانوروں کی طرح گویا کہ کٹنگ اس کے جو ہے سر کے بال ہوتے ہیں۔ تو یہ غیر اسلامی طرز زندگی ہم گزار رہے ہیں دوستو اور بھائیو، نفسانی خواہشات کی ہم پیروی کر رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا لباس تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا جو ہے چہرہ تھا، آپ کے کیسے بال تھے، تو ہم اس طریقے سے اگر ہم اپنانے کی کوشش کریں گے تو ہمارے لیے کامیابی ملے گی، ہم اپنا دین، اپنا ایمان محفوظ رکھ سکیں گے۔ آج اگر ایک مسلمان کو اور ایک غیر مسلم کو بازو ٹہرایا جائے تو فرق محسوس نہیں ہوتا کہ کون مسلمان ہے کون غیر مسلم ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے، چونکہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کے چہرے پر ہونی چاہیے، جو داڑھی اس کے چہرے پر ہونی چاہیے، وہ داڑھی اس کے چہرے پر نہیں ہوتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جس طریقے سے کپڑا پہننے کا حکم دیا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس تعلیمات کو پر عمل نہیں کرتے ہیں اور غیروں کی طرح لباس پہنتے ہیں، تو یہ آج مسلمانوں کا عالم ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے مرد کے لیے سونا پہننا جائز نہیں ہے، سونے کی انگوٹھی پہننا، سونے کے زیور یا اپنے گلے میں لٹکا لینا، تو اس طریقے سے اپنے ہاتھ میں کوئی چیز ڈالنا سونے کی، یہ مرد کے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، وہ ان تمام چیزوں کو پش پش ڈالتے ہوئے وہ سونے کے انگوٹھیاں بھی پہنتے ہیں، سونے کے ہار بھی پہنتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں۔ سونے کے برتنوں میں کھانے سے بھی اسلام نے منع کیا ہے، سونے اور چاندی کے برتنوں کا استعمال بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔
خوبصورتی کے لیے البتہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں کھانے پینا یہ کافروں کا شیوا ہے، کافروں کا طریقہ ہے۔ تو آج ہم جو اسلامی طرز زندگی گزارنے کے بجائے ایک غیر اسلامی طرز زندگی گزار رہے ہیں، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّ لَكُمْ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ، ان کافروں کے لیے جو کچھ ہے دنیا میں ہے اور تمہارے لیے آخرت میں ہے۔ لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فرمایا کہ تم جو سونے چاندی کے برتنوں میں نہ کھاؤ اور نہ پیو، چونکہ یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ وہ دنیا میں یہ تمام چیزیں کرتے ہیں، وہ دنیا کے لیے ہی ہے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یہ ہماری حالت ہوتی جا رہی ہے۔ دوستو اور بھائیو، آج مسلمان اسلام میں جو نوجوان ہیں، آج کا نوجوان ہے وہ، اور نوجوان لڑکیاں، وہ شہوت پرست بن چکی ہے۔ وہ اپنے عزت کو نیلام کر کے وہ پیسے کما رہے ہیں، وہ اپنے عزت اور آبرو کو بیچ کر وہ پیسے کمانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو پوری دنیا والوں کے سامنے برہنہ کر کے وہ فخر محسوس کرتے ہیں، اور اخبارات میں اور نیوز میں انہی کا چرچا رہتا ہے کہ بڑی ماڈل ہے اور بڑی سپر اسٹار ہے، لوگوں کی نظر انہی کی طرف پڑ رہی ہے، اور وہ بالکل پیسہ کماتے ہیں اور آخرت کی کوئی فکر نہیں، دنیا ہی ان کی فکر بنتی جا رہی ہے۔ بہت سے مسلمان جو نہیں کرتے ہیں لیکن ان کو دیکھ کر ان کا سپورٹ کرتے ہیں، ان پر پیسہ لگاتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ تو آج کا مسلمان اس طرح شہوت پرست بن چکا ہے۔ اسلام اور اہل اسلام کو، ایمان والوں کو دوست رکھنے کے بجائے ایسے غیر اسلامی لوگوں سے دوستی کرتے ہیں، ایسے ایکٹر سے جو دین اسلام کا پارا پارا کر رہے ہیں، جبکہ مسلمان بھی کیوں نہ ہوں، وہ اسلام کا صرف نام لیتے ہیں، ان کے پورے کام غیر اسلامی ہیں۔ وہ اپنی زبان سے کفر یا کلمات بھی کہتے ہیں اور غیر اللہ کے سامنے جھکتے بھی ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہم ایسے ہی لوگوں کا سپورٹ کرتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کی تائید کرتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کی طرح بول چال کرنا، بات چیت کرتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کی طرح چلتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کی طرح اپنا فیشن بناتے ہیں۔ تو یہ آج مسلمان نوجوانوں کا یہ حال ہو چکا ہے، اور لڑکیوں کا یہی حال ہو چکا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج کا مسلمان شراب کا عادی ہو چکا ہے۔ شراب، نشہ کرنا، وہ نشہ کسی بھی طریقے سے ہو، چاہے شراب پی کر ہو، چاہے سگریٹ پی کر ہو، چاہے افیون استعمال کر کے ہو، چاہے کوئی اور چیز استعمال کر کے ہو، وہ نشہ کرتے ہیں۔ تو تھوڑا نشہ ہو یا زیادہ نشہ ہو، سب کا سب اسلام میں حرام ہے۔ دوستو اور بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، چاہے ما اکثر کثیرہ فقلیلہ حرام، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بہت چیز استعمال کرنے سے، یعنی شراب یا نشہ بہت استعمال کرنے سے اگر زیادہ نشہ آتا ہے تو اس کا تھوڑا بھی استعمال کرنا حرام ہے، اس کا تھوڑا بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر شراب پینے سے نشہ آتا ہے تو سگریٹ بھی ایک طرح کا ایک نشہ ہے، تھوڑا بھی اگر اس کا استعمال کرتے ہیں تو انسان تھوڑی دیر کے لیے مدہوش ہو جاتا ہے، اپنی پریشانیاں، اپنے ٹینشنز بھول جاتا ہے، تو یہ بھی اسلام میں حرام قرار دیا ہے۔ حتیٰ کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہاں تک کہا کہ وہ چیزیں جو کھانے پینے سے انسان کو مدہوش کر دیتی ہے، نشے میں لاتی ہیں، تو ایسی چیزیں بھی کھانا پینا حرام ہے اس کے لیے، ایسی چیزیں بھی استعمال کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ دوستو اور بھائیو، بڑا ہی بہترین واقعہ ہے، خود اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شراب کا پینا حرام کر دیا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، فرمایا کہ لوگ آپ سے شراب کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے تھوڑا بہت فائدہ ہے، لیکن اس کا گناہ بہت بڑا ہے، اس کا ضرر، اس کا نقصان بہت بڑا ہے اس کے فائدے سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دیگر مقامات پر اس کو بالکل بھی حرام کر دیا اور کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہا کہ یقیناً یہ شراب، یہ جوا، انما الخمر والمیسر والانصاب، اور بتوں کے سامنے وہاں پر جا کر غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا، والازلام، اور یعنی غیر اللہ کے نام پر تیر چلانا قسمت آزمانے کے لیے، رجس من عمل الشیطان، یہ پلید کام ہیں، گندے کام ہیں، شیطانی کام ہیں، لہٰذا تم اس سے بچو، اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ فہل انتم منتہون، کیا تم ابھی بھی باز نہیں آؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر شراب کو اور نشہ کو، ہر چیز کو حرام کر دیا ہے، لیکن آج ہماری قوم اس میں
شراب میں دھت ہے، نشے میں دھت ہے ہمارے نوجوان لڑکیاں، ہمارے نوجوان لڑکے، اور بہت سے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، یا وہ لوگ جو کمزور طبقے کے لوگ ہیں، تو ایسے بھی لوگ وہ شراب پی کر اپنے آپ کو مدہوش کر دیتے ہیں۔ اور دوستو اور بھائیو، اس کے بڑے نقصانات ہیں، اس کے بڑے نقصانات ہیں کہ انسان شراب میں جھوٹ کہتا ہے، انسان شراب میں خیانت بھی کر جاتا ہے، انسان شراب پی کر یا نشہ لے کر وہ کسی کا قتل بھی کر دیتا ہے تو اس کا احساس نہیں ہوتا، نشے میں انسان زنا بھی کر جاتا ہے، اس کا احساس نہیں ہوتا۔ ایک بڑی ہی بہترین واقعہ ہے، سنن بیہقی کی روایت ہے، اور حدیث نمبر 17339 حدیث نمبر ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کہ ایک بڑا عبادت گزار آدمی تھا، وہ لوگوں سے بالکل الگ تھلگ رہتا تھا، لوگوں سے ملتا نہیں تھا، لیکن اس وقت کی ایک عورت تھی، بالکل خوبصورت حسین و جمیل نوجوان عورت تھی، اور وہ اس انسان پر، اس عبادت گزار شخص پر وہ عاشق ہو چکی تھی، اس سے پیار کرتی تھی، محبت کرتی تھی۔ اس نے چاہا کہ اس کو اپنے جال میں پھنساؤں، اس کے لیے آسان نہیں تھا، تو اس نے ایک ہیلا اپنایا، اس نے اپنی لونڈی کو اس کے پاس بھیجا اور کہا کہ آپ میرے پاس آئیے، ایک گواہی دینا ہے مجھے، میرے پاس آپ گواہی دینے کے لیے آئیے، آپ نیک انسان ہیں۔ تو اس نے اس کی بات کو مان لیا اور اس عورت کے ساتھ، اس خادمہ کے ساتھ وہ چل دیا، اور وہ اس کے گھر میں داخل ہوا۔ تو جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہو رہا تھا تو ایک ایک دروازہ بند ہو رہا تھا، پھر اندر اس کے کمرے میں وہاں ایک خاتون، حسین و جمیل خاتون بیٹھی ہوئی تھی، نوجوان خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ تو اس کے سامنے جب کھڑا ہو گیا تو حیران و پریشان ہو گیا کہ میں آخر میں کہاں آ گیا ہوں، میں اللہ سے ڈرنے والا عبادت گزار ہوں اور مجھے کہاں لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ میں نے آپ کو کسی گواہی کے لیے نہیں بلایا ہے، میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ یا تو آپ میرے ساتھ بدکاری کریں، اور اس کے بازو ایک نوجوان لڑکا کھڑا ہوا تھا، یا تو آپ اس کو قتل کر دیں دونوں، یا پھر اس نے کہا کہ میرے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، تم اس کو پی لو، تو تینوں کام میں سے کوئی ایک کام تمہیں کرنا ہے ورنہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ تو وہ مجبور ہو گیا، لاچار ہو گیا۔ تو اس نے سمجھا کہ اگر میں زنا کروں گا تو یہ حرام ہے اور یہ میں کر نہیں سکتا، اور اسی طرح اس نوجوان کا اگر میں قتل کیا تو یہ بھی میرے لیے ممکن نہیں ہے، قتل کرنا چاہوں تو ممکن نہیں ہے، اور شراب پینا یہ بالکل آسان کام ہے، اس سے ہلکا کام ہے، جبکہ یہ بھی حرام ہے۔ تو لہٰذا اس نے شراب کا ایک چسکا لیا اور اس نے تھوڑا پیا تو اس کو مزہ آنے لگا، مدہوشی اس پر طاری ہوتی گئی۔ پھر وہ اور پیالہ لیا اور پیا اور کہا کہ مجھے اور ڈالو، وہ پی کر مست ہو گیا۔ اور اس کے بعد حدیث میں ہے، عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ اس عورت سے زنا بھی کر گیا، بدکاری بھی کر لیا، اور اس نوجوان کو بھی قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ شراب ایسی برائی ہے، ام الخبائث کہا عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو، یہ شراب ام الخبائث ہے، تو برائیوں کی جڑ ہے کہ انسان زنا کرنا اس کے لیے آسان نہیں ہے اور کسی کو قتل کرنا اس کے لیے آسان نہیں ہے، لیکن جب شراب پیتا ہے تو نشے میں آ جاتا ہے، تو نشے میں جو چاہے کر جاتا ہے۔ دوستو اور بھائیو، آج مسلمانوں کی یہ حالت ہو چکی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اس طرح اگر کوئی کرتا ہے تو بالکل حرام کام ہے، جائز نہیں ہے۔ اور آج ہم مسلمانوں کی یہ حالت دیکھتے ہیں تو مسلمان نشہ کرنا بالکل عام سی بات ہو چکی ہے، ان کی عادت سی ہو چکی ہے، اور وہ ان کا احساس بھی ختم ہو چکا ہے کہ ہم برائی کرتے ہیں، ہم برائی کر رہے ہیں۔ دوستو اور بھائیو، یہ واقعہ بڑا ہی جو ہے عبرتناک واقعہ ہے۔ تو لہٰذا کسی عبادت گزار انسان کے لیے بھی یہ آسان نہیں ہے کہ گناہ سے بچ سکے، تو لہٰذا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی فکر کریں، نفسانی خواہشات سے بچانے کی فکر کریں۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اے لوگو، تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ کیونکہ وہ بدکاری ہے، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ۔ دوستو اور بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہماری مجلس میں آئے اور کہا کہ میں تمہیں 5 چیزیں ایسی بتاؤں گا، اگر تم کر گزرو گے تو تمہارے لیے تباہی مقدر بن جائے گی، اور میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں تمہارے اندر کہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز بیان فرمائی کہ
ہماری امت میں اگر یہ 5 چیزیں عام ہو جائیں گی تو امت تباہ و بربادی کا راستہ اپنا لے گی۔ تو پہلی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اگر کسی قوم میں بدکاری، برائی پھیل جاتی ہے، برائی بڑھ جاتی ہے، تو اس قوم میں خطرناک بیماریاں جنم لینے لگتی ہے۔ خطرناک بیماریاں، ایسی بیماریاں جو پچھلی امت میں نہیں تھی، ایسی بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہے۔ دوستو اور بھائیوں، اگر ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں، زنا کے بارے میں، تو اس کے ذریعے سے آج ایسی بیماریاں آتی جا رہی ہیں، ایڈز جیسی بیماریاں، جس کے ذریعے سے انسانوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو آج زنا کرنا آسان ہو چکا ہے، نکاح کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ چند پیسے دے کر اپنی خواہش کو پورا کرنا تھوڑی دیر کے لیے آسان ہو چکا ہے، جبکہ اسلام میں سخت حرام ہے۔ اگر کوئی شادی شدہ مرد زنا کرتا ہے، اللہ کی پناہ، تو اس کو پتھر سے مار مار کر لوگوں کے سامنے قتل کر دینے کا حکم ہے۔ اور اگر عورت زنا کرتی ہے، شادی شدہ ہے، تو اس کو زمین میں گاڑ کر، اس پر پتھر مار کر اس کو ہلاک کر دینے کا حکم ہے۔ اور اگر ایک نوجوان جو شادی شدہ نہیں ہے، عورت ہو یا مرد ہو، وہ زنا کرتے ہیں، تو اس کو 100 کوڑے مار کر ان کو سزا دینے کا حکم ہے، اور تمام لوگوں کے سامنے عبرتناک سزا دینے کا حکم دیا گیا ہے اسلام میں۔ لیکن اتنی بڑی سزا ہونے کے باوجود بھی، اتنا بڑا جرم ہونے کے باوجود بھی، آج یہ برائی اتنی آسان ہو چکی ہے کہ اپنی انگلیوں سے اشارے کر کے وہ برائی کو آسانی سے خرید رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو لوگ جو اسلام میں نکاح کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، جو آسان بھی ہے، اس کو چھوڑ کر جو اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور احساس بھی نہیں ہے، تو اسی لیے آج مسلمان غیر مسلموں کے طریقے پر چلنے کی وجہ سے تباہی کے راستے پر۔ دوستو اور بھائیوں، اسی وجہ سے اللہ کی رحمت سے ہم دور ہیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم دور ہیں۔ آج مسلمانوں کا جو عالم ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، ملکوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، لاکھوں مسلمانوں کو ایک وقت میں لقمہ تر بنا لیا جاتا ہے، خون کی ندیاں بہائی جاتی ہیں، لیکن آج مسلمانوں کی ایک آواز نہیں ہے کہ اس برائی کو یا مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ستم ہونے کو روک سکے۔ تو مسلمان دین سے دور ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد سے محروم ہیں۔ وہ حالانکہ کثیر تعداد میں ہیں، اس کے باوجود بھی مسلمانوں کی حالت بالکل کمزور ہو چکی ہے۔ محترم حضرات، یہ ایک پہلی برائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جو قوم میں برائی پیدا ہوتی ہے تو وہ قوم تباہی اور بربادی کے راستے پر ہے۔ اور دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جس قوم میں ناپ تول میں کمی آ جائے، جو ناپنے میں تولنے میں وہ کمی کرتے ہیں، تو ایسی قوم کے اندر اللہ تعالیٰ ایسے عذابات لاتا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے معاشی اعتبار سے حالات خراب ہو جاتے ہیں، مہنگائی بڑھ جاتی ہے، اور اسی طریقے سے جو ظالم حکمران ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ناپ اور تول میں کمی کی سزا ہے۔ دوستو اور بھائیوں، قوم شعیب علیہ السلام کی جو قوم کو عذاب میں مبتلا کیا گیا، ان کی ایک برائی یہ بھی تھی کہ وہ ناپ اور تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، کہ ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ جب اپنے لیے ناپتے ہیں اور تولتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور دوسروں کو دینا ہوتا ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ دوستو اور بھائیوں، آج ناپ تول میں کمی کرتے ہیں بہت سے تاجر حضرات اور دھوکہ دہی کرتے ہیں، یہ اسلام میں بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اور تیسری بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ جب تک لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو آسمان سے پانی کا قطرہ بھی نہیں برسے گا۔ اگر یہ جانور، چوپائے، چڑیاں، یہ پرندے نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک قطرہ بھی پانی نہیں برساتا۔ تو زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارشیں نازل نہیں ہوتی ہیں، قحط سالی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دوستو اور بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جو قوم بھی اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ عہد کرتی ہے اور عہد کو توڑ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دیتی ہے، تو پھر وہ قوم پر اللہ تعالیٰ غیروں کو مسلط کر دیتا ہے۔ پھر ان کے پاس سے جو کچھ ہے وہ لوگ چھین کر چلے جاتے ہیں۔ تو آج مسلمان کیونکہ اللہ اس کے رسول سے کیے ہوئے وعدے کو بھلا چکے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے ایاک نعبد و ایاک نستعین
کہتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اس کے باوجود بھی غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اور اسلام کو چھوڑ کر غیر اسلامی طریقے اپناتے ہیں۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کے پاس جو کچھ ہے لوٹ لیا جاتا ہے، ان کی زمینیں ہڑپ کر لی جاتی ہیں، ان کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا جاتا ہے۔ دوستو اور بھائیوں، اس کے علاوہ اور بھی ایک آخری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وہ یہ ہے کہ مسلمان اگر حکمران ہیں اور وہ حکمران و حکومت اسلام کے طریقے پر نہیں کرتے، وہ فیصلے قرآن و سنت کے مطابق نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے وہ ان کے لیے تباہی مقدر ہو جاتی ہے، ان کے درمیان اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو آج اگر ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنے فیصلے نہیں کریں گے تو اختلافات پیدا ہوں گے، لڑائیاں جھگڑے پیدا ہوں گے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر اتنی جماعتیں ہیں، اتنے فرقے ہیں کہ ایک مسلمان دوسری مسلمان کا دامن کھینچتا ہے، اس کا پیر کھینچتا ہے اور ترقی کرنے سے حسد کرتا ہے، جلتا ہے اور اپنی پارٹی اپنی جماعت کو ہی وہ آگے دیکھنا چاہتا ہے۔ دوسرے مسلمان اگر آگے بڑھتے ہیں تو ان سے اختلاف کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم نے اس قرآن اور اس کی سنت کے ذریعے سے ہم نے فیصلے کرنا چھوڑ دیا ہے، اس دین کے ذریعے سے ہمیں اپنے فیصلے کرنے چھوڑ دیے ہیں۔ اسی کی وجہ سے آج تباہی اور بربادی آ رہی ہے۔ دوستو اور بھائیوں، کہنے کو تو بہت سے باتیں ہیں کہ مسلمان آخر کیوں اس راہ پر چل چکا ہے اور تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ اس کے بہت سارے وجوہات ہیں۔ ایک تو مسلمان صرف اور صرف دنیا چاہتے ہیں، مرنا نہیں چاہتے ہیں۔ دنیا کی محبت دل میں بس جا چکی ہے اور مرنا وہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ دنیا اور دنیا ہی کہتے ہیں اور آخرت کی انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوبان رضی اللہ عنہ راوی حدیث سے فرمایا کہ تم پر ایک زمانہ ایسے آئے گا کہ دوسری قومیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کہ بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ کہ کیا اس وقت ہم تھوڑی تعداد میں ہوں گے، ہماری تعداد تھوڑی ہوگی، اس وجہ سے ہمارا یہ عالم ہوگا کہ غیر لوگ مسلمانوں کو ماریں گے، قتل کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم بہت بڑی تعداد میں ہوں گے، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، سمندر کے جھاگ کے مانند ہوگی، لیکن تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی جس طریقے سے سمندر کے جھاگ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ تمہارے دلوں میں ان کا ڈر بیٹھ جائے گا اور دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب اور دبدبا ختم ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ مسلمانوں کا رعب اور دبدبا غیر مسلموں کے دلوں سے اٹھتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا، تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہن سے مراد حب الدنیا و کراہیت الموت کہ دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں رچ جائے گی، بس جائے گی اور موت سے، مرنے سے تم کتراؤ گے، کراہت محسوس کرو گے، تم مرنا پسند نہیں کرو گے۔ تو دنیا میں رہ کر تم بڑے بڑے بلڈنگیں بنانا، عمارتیں بنانا، پراپرٹی بنانا، جائیدادیں بنانا، کرسیاں سنبھالنا یہی چاہو گے، لیکن مر کر اللہ کے پاس ہمیں جانا ہے، حساب و کتاب دینا ہے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو ہمارے لیے خسارہ اور نقصان ہے، یہ فکر تمہارے دلوں سے ختم ہو جائے گی۔ اسلام کی سربلندی کے لیے تمہارے اندر جو جذبہ ہے ہونا چاہیے وہ جذبہ نہیں ہوگا۔ تو یہ وجہ ہے کہ تمہارے بڑی تعداد ہونے کے باوجود بھی تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اس حدیث کے پس منظر میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو مسلمان آج بڑی تعداد میں ہیں، دنیا کی دوسری بڑی آبادی مسلمانوں کی ہے، اس کے باوجود بھی آج مسلمانوں کی بڑی بڑی حکومتیں ہونے کے باوجود بھی 55-56 ممالک پر مسلمان حکمران ہیں، اس کے باوجود بھی مسلمانوں کی جو حیثیت ہونی چاہیے، جو مقام ہونا چاہیے، وہ مقام مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اگر ایک ملک پر ظلم ہوتا ہے، ان کے وہاں کے مسلمانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ برما کے مسلمانوں پر ظلم ہوا، انہیں گھروں سے نکالا گیا، انہیں کاٹا گیا، مارا گیا اور ان کے گھروں کو جلا دیا گیا، ان کی عورتوں کو جلا دیا گیا، ہر قسم کا ظلم و ستم کیا گیا، لیکن ایسی بڑی مسلمانوں کی آواز نہیں تھی
کہ اس کو دبایا جائے. پورا ظلم و ستم ہوا، وہاں سے مسلمانوں کو نکالا گیا، بے گھر کر دیا گیا، ان کے جائیدادوں کو لوٹ لیا گیا. اس کے باوجود بھی ایک مسلمانوں کی ایک ایسی جماعت نہیں تھی، مسلمانوں کا ایک ایسا آواز نہیں تھی، ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا کہ فوراً اس جرم کو روک سکے، مسلمانوں کی مظلوموں کی مدد کر سکے. تو آج مسلمان ایک بڑی تعداد ہونے کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کمزور ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، پریشان حال ہیں، اور جو حکمران ہیں وہ تقریباً وہ عیاشی میں زندگی بسر کر رہے ہیں. اپنی دنیا بنانے کی فکر، اپنی کرسیوں کو بچانے کی فکر ہے. دوستو اور بھائیوں، یہ بڑی بڑی باتیں ہیں، لیکن یہ حقیقت پر مبنی ہے، یہ سچائی پر مبنی ہے کہ ہم نے چونکہ دین کو، اسلام کو اور مسلمانوں کو چھوڑ دیا ہے، مسلمانوں سے محبت کرنا چھوڑ دیا ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، تو اسی لیے آج مسلمانوں کی یہ حالت ہے. لیکن آج بھی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کیا ہے کہ آج بھی تمہارے لیے ابھی وقت ہے کہ تم مایوس نہ ہو، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. تم افسوس نہ کرو، غم نہ کرو، کمزور نہ پڑ جاؤ. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم یقیناً ایمان والے ہو، تمہارے دل میں اللہ پر ایمان ہے، رسول پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان ہے، اچھی بری تقدیر پر ایمان ہے، اور تم اللہ کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو، تو تم ہی آج بھی سربلند رہو گے، کامیابی تمہارے ہی حق میں ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے. تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کی طرف پلٹ آئیں. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. اللہ نے فرمایا تم اللہ کی طرف لوٹ کر آؤ، دین کی طرف پلٹ کر آؤ، اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو اپنی گناہوں کی، اور اسی طریقے سے ہمیشہ اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اپنے پچھلے جو ہوئے گناہوں کو احساس کرتے ہوئے، یاد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے رو اور گڑ گڑاؤ، اور چھوٹی چھوٹی نبی کی سنتوں پر عمل کرو گے تو تمہیں کامیابی ملے گی. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث ہے کہ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میرا انکار کیا تو جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا. تو دوستو اور بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہمارے لیے کامیابی ہے اور کامرانی ہے، اور ہمارے لیے سربلندی ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام کی جو خوبیاں ہیں اس پر عمل کریں، اور دین اسلام کی ان خوبیوں کو غیر مسلموں تک پہنچائیں. اسلام کے جو اخلاق ہیں، اعلیٰ اخلاق اور کردار ہیں، کہ لوگوں سے ملاقات کریں تو مسکراتے چہرے سے ملاقات کریں. جیسے کہ فرمایا کہ تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، جب اپنے بھائی سے، مسلمان سے ملاقات کرو تو مسکراتے چہرے سے ملاقات کرو. ایک بڑی سنت ہے جس سے دلوں میں محبت پیدا ہوگی، الفت پیدا ہوگی، چاہت پیدا ہوگی، اور دلوں سے نفرتیں ختم ہوں گی، بغض اور عداوت دلوں سے مٹ جائے گی. تو اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھو، یہ نبی کی سنت ہے. اور اپنے بازو اپنے ماں باپ کے لیے جھکا کے رکھو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. جیسے کہ فرمایا کہ اپنے والدین کے سامنے اپنے بازو جھکائے رکھو، تکبر نہ کرو، اور ان کے حق میں رب سے دعا کرتے رہو کہ اے پروردگار، ان ماں باپ پر ایسے ہی رحم فرما جیسے کہ انہوں نے میرے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا. اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طریقے سے ہوں گے جیسے دو انگلیاں آپس میں قریب قریب ہیں. تو جنت میں یتیم کی کفالت کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنا قریب ہوگا. یہ خوبی ہم اپنانے کی کوشش کریں، اور اسی طریقے سے یتیموں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، مانگنے والوں کو، نہ مانگنے والوں کو ہم اپنا مال خرچ کریں، ان کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں. اور جو اسلامی ادارے ہیں، اسلامی مدارس ہے، اسلامی قلعے ہیں، ان کو پروان چڑھانے کی کوشش کریں، ان کو باقی رکھنے کی کوشش کریں. اور یہاں پر جو دینی تعلیم ہوتی ہے، جو طلبہ ہوتے ہیں، ان کی تعلیمی کفالت لیں. اور اسی طریقے سے جو مساجد ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت خانے ہیں، اللہ کی عبادت جہاں پر کی جاتی ہے، تو ایسی جگہ پر جو دین کی خدمت کی جاتی ہے تو یہاں پر اپنا مال خرچ کریں. تو ایسے اگر ہم کام کریں گے تو مسلمان آگے بڑھیں گے، ان کا ایک نام ہوگا اور دین اسلام آگے بڑھے گا. اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم دیں، اسلامی تربیت دیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم سب سے پہلے اپنے آپ کو، پھر اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اور آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جن پر سخت دل مضبوط فرشتے ہیں
جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے اس کی ذرا برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانے کی، خسارے سے بچانے کی فکر کریں اور دین اسلام کو پھیلائیں، صراط مستقیم پر گامزن رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے پروردگار ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اسلام کی حالت میں زندہ رکھ۔ اللہم ثبتنا بالاسلام قائما وثبتنا بالاسلام قاعدہ اور وثبتنا بالاسلام راقدہ۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر ثابت قدمی عطا فرما، جب ہم کھڑے ہوں، ہم سو جائیں، ہم بیٹھے رہیں، ہر وقت دین اسلام پر ہمیں باقی رکھ اور ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام کی حالت میں ہو۔ تو دوستو اور بھائیو، آج ہم مسلمان ہیں لیکن اسلامی تعلیمات سے دور ہیں۔ آج ہم مسلمان ہیں لیکن اللہ اس کی رسول کی تعلیمات اور ان کی اطاعت کرنے سے ہم دور ہیں۔ ہم غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرنے کو فخر محسوس کرتے ہیں، ان کے جیسے لباس پہننا، ان کے جیسے بول چال کرنا، ان کے جیسے طرز زندگی گزارنا، یہ ہم پسند کرتے ہیں، لیکن اسلامی تعلیمات کو ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ اسی وجہ سے آج مسلمان تباہی کے دہانے پر ہے، اور وہ وقت دور نہیں کہ ایک مسلمان اپنے اسلام پر اگر وہ عمل کرنا چاہے تو پھر مسلمانوں کے لیے مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ جیسے کہ ابھی حالات جو چل رہے ہیں، اگر ہم بلند آواز سے اذان دینا چاہیں تو اذانوں پر، ہماری آواز پر بینڈ لگا دیا گیا ہے، ہماری اذان کو باہر جانے سے روک دیا جا رہا ہے۔ ہماری بہنیں اگر برقع پہننا چاہتی ہیں تو ان کو حجاب کرنا، برقع پہننا ان کے لیے ایک قانونی جرم قرار دیا گیا ہے۔ اگر ہمارے بھائی اگر داڑھی رکھنا چاہتے ہیں تو بہت سی جگہوں پر ان کو داڑھی رکھنا ان کے لیے جرم ہے، ان کو نوکریاں سے محروم کر دیا جاتا ہے، ان کو شہریت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور بہت سے ممالک آج بھی ایسے ہیں، جیسے ترکیہ کے بارے میں مشہور ہے، مصر کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں پر داڑھی نہیں رکھ سکتے، چاہے عالم ہو یا غیر عالم ہو۔ تو یہ وقت مسلمانوں کے لیے آ چکا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی بچا ہوا ہے اس اسلام پر عمل کرے۔ اگر ہم نماز پڑھنا چاہیں گے مساجد میں جا کر، ہو سکتا ہے کہ وہ وقت دور نہیں کہ مسجدوں میں جا کر نماز پڑھنے سے روکا جائے، اور ایسا ہو چکا ہے لاک ڈاؤن میں کہ مساجد مقفل کر دی گئی تھیں، بند کر دی گئی تھیں، مسجدوں میں جا کر نماز پڑھنا ایک بڑا جرم قرار دیا گیا اور وہاں سے لوگوں کو مار مار کر بھگا دیا گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کو صحت کی حالت، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت کی حالت میں رکھا ہے، ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، تو ہم اسلام پر کھلے طریقے سے آزادی سے عمل کر سکتے ہیں، تو ہم عمل کریں، ورنہ وہ وقت نہ آئے کہ جس میں ہم اسلام پر عمل کرنا چاہیں تو اسلام پر عمل کرنا ہمارے لیے ایک جرم قرار دیا جائے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دین اسلام سے محبت کرنے، مسلمانوں سے اور اہل ایمان سے، اللہ سے اور اللہ کے نبی سے اور اس کی تعلیمات سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہماری دلوں سے کفر، نفاق، شرک، بدعات اور خرافات اور نفسانی خواہشات کو نکال دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں پر تیرا ذکر ہو، اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں پر تیرے قرآن کی تلاوت ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں سے اسلام کی سربلندی کے کام انجام پائے، اللہ عز و جل ہماری ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، اللہ تعالیٰ ہماری ذات سے لوگوں کو نقصان نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام مسلمانوں کو جب تک دنیا میں زندہ رکھی ایمان اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام کی حالت میں ہو۔ انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو تمام کو دین اسلام پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے یہاں پر جمع ہونے کو، قرآن و سنت کی باتیں کہنے اور سننے کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔